کے چلانے والے اور انگلیاں دبانے والوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ سازش ان کے اندر گھولی جاتی ہے کہ دیکھو روایتوں کے اندر ٹکراؤ ہے، کبھی آتا ہے رفع دین کیا آقا نے، کبھی آتا ہے رفع دین نہیں کیا، کبھی آتا ہے آمین زور سے بولا، کبھی آتا ہے آمین آہستہ بولا۔ مسلمان ایک قوم سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، مسلمانوں کی دوسری قوم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتی ہے۔ اسلام اگر ایک ہے تو مسلمانوں کے طریقے کیوں غلط ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے دین کو بچانا ہے، مدارس سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو۔ یہ انٹرنیٹ کی پیداوار، انٹرنیٹ کے اندر اسلامک چینل دیکھنے والے اور ویب سائٹ دیکھنے والے اس زہر کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے حدیثوں میں اختلاف ہے، تمہارے روایتوں میں تعارض ہے، اور یہ کلام پاک کے اندر فرقہ پرستی ہے اور کافروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے فاقتلوا المشرکین کافہ، کہ کافر کہاں ملے، مشرک کہاں ملے، قتل کر ڈالو۔ اس قسم کی چیزیں ڈال کر مسلمانوں کے ذہنوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ فلموں میں کام کرنے والا ایک خان نام کا آدمی، اس کے گھرانے میں ایک بچہ عیسائی، ایک بچہ سکھ، اور اس کی جورو ہندو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا گھر سیکولر گھرانہ ہے۔ اگر اس کو صحیح تعلیم ملی ہوتی، اس نے قرآن کی روح کو پہچانا ہوتا، اس نے حدیث کو جانا ہوتا، تو کیا اپنا جو ہے ہندو بیوی سے شادی کرتا؟ کتنے مسلمان کلاکار ہیں، یہ ناچنے والے ہجڑے ہیں جو ہندو سے نکاح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت کا حق ادا کر رہے ہیں، ہندوستان کی سیکولرزم کا حق ادا کر رہے ہیں۔ زیادہ تر یہ ناچنے گانے والے ہجڑے اپنے کافرہ بیوی کو رکھ کر کافروں کو خوش کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو تعلیم کہاں سے ملی؟ یہیں سے تو تعلیم ملی کہ بھئی مذہب آپس میں بیر نہیں سکھاتا، سب مذاہب برابر ہیں، سب خدا سے ملانے والے ہیں۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے، کوئی مذہب خدا تک ملانے والا نہیں ہے، کوئی مذہب اللہ تک جانے والا نہیں ہے، کوئی مذہب جنت تک جانے والا نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے۔ کلام پاک نے صاف ارشاد فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، دنیا میں جتنے طریقے ہیں، وہ جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم غیروں کو خوش کر کر ان کا احسان لے کر اس دھرتی پر رہنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے احسان کی، ہمیں ضرورت نہیں تمہارے کرم کی مہمان نوازی کی۔ 1150 سال تک ہمارے آبا، ہمارے اجداد نے اس زمین کو سینچا ہے، اور اس زمین کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہمارے اکابرین نے خون دیا ہے، ہمارے اکابرین سولی پر چڑھے ہیں۔ کہتے ہیں کافروں سے، ہم کہتے ہیں اغیار سے، کسی کے ممنون کرم ہو کر ہم نہیں جیتے، ہم کسی کا احسان لے کر نہیں جیتے، ہم جیتے ہیں ٹیپو سلطان شہید کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں قاسم نانوتوی کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں شیخ الہند کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں شیخ الاسلام کے اسیر مالٹا کے احسان تلے، ہم جیتے ہیں ان بزرگان دین کے ارواح کے احسان تلے جنہیں دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت کے اوپر چڑھا دیا گیا سولی پر، ہم جیتے ہیں ان اولیاء کرام کے احسان تلے جنہیں خنزیروں کے کھالوں میں بند کر کر سلگتی آگ کے اندر دیکھتے ہوئے شوروں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہم ہندوستان کے اندر کسی کے کرم پر، کسی کے ٹکڑوں پر اور کسی کی روٹی پر پلنے والی قوم نہیں، مسلمان خوددار قوم ہے، مسلمان خودداری کے ساتھ جیتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اور ذلت کی زندگی کے مقابلے میں عزت کی موت کو گلے لگانا پسند کرتی ہے۔ ہمیں کوئی بلڈنگوں کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی عہدے کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی فنڈ دینے کا لالچ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی امداد کے لالچ کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آقا کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے آقا کی محبت ہمیں دم بھرنے کے لیے کافی ہے، ہمیں اولیاء کا تعلق ہمیں جینے کے لیے کافی ہے۔ ہم بھوکے رہیں گے، درود پڑھ پڑھ کر جی لیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، ہم فقر و فاقہ میں رہیں گے، کلام پڑھ پڑھ کر جی لیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے، ہم غیروں کا احسان نہیں لیں گے۔ ہم خوددار قوم ہیں، ہم غیور قوم ہیں، ہم عزت دار قوم ہیں۔ فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت تو صحیح معنوں میں اللہ کے لیے ہے، عزت صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت صحیح معنوں میں
ان دونوں کو ماننے والے کے لیے ہے، اور منافق اس بات کو کیا جانے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں غریب صحیح، ہم فقیر صحیح، ہم تنگس صحیح، ہم مجبور صحیح، ہم مظلوم صحیح، سب کچھ صحیح، لیکن ہم یہاں کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں، کسی کے احسان تلے جینے والے نہیں. ہم نوجوان یاد کرے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو، یاد کرے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کو، یاد کرے ان قربانیوں کو کہ ایک ایک داڑھی رکھنے والے اور ایک ایک عالم دین، ایک ایک حافظ قرآن کو پکڑ پکڑ کر سلگایا جاتا تھا، دیکھتے ہوئے شولوں کے اندر داخل کیا جاتا تھا. ہم پست قوم نہیں، ہم ذلیل قوم نہیں، ہم تباہ اور برباد ہونے والی قوم نہیں. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ یہود و نصارہ ایک سازش کے تحت ہمیں مسلمان تو رہنے دیا. ضرور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال حاجیوں کی تعداد بڑھتی ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مسجدوں کی تعداد بڑھتی ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مکاتب کا جال پھیلتا ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مدارس کی تعداد بڑھتی ہے، گزشتہ سالوں کے مقابلے میں مصلیوں کی تعداد بڑھتی ہے. ہر آئے دن ہمیں خبریں ملتی ہیں حج کا کوٹا پورا ہو گیا، حجاج زیادہ ہو گئے، نمازی زیادہ ہو گئے، مدارس زیادہ ہو گئے، مساجد زیادہ ہو گئے. لیکن عارف محمد خان کی کمی نہیں ہے، عصمت چغتائی کی کمی نہیں ہے، شاہ رخ خان کی کمی نہیں ہے، اور جسٹس ہدایت اللہ کی کمی نہیں ہے. گھر گھر کے اندر شاہ رخ خان پیدا ہو چکا ہے، گھر گھر کے اندر جسٹس ہدایت اللہ پیدا ہو چکا ہے، جو نام کے مسلمان ہیں، اندرونی طور پر کوئی عقیدہ نہیں، ناچ گانا دیکھتے ہیں کوئی اثر نہیں. کہاں کل ہم کسی گھر کو پہچانا جاتا تھا کلام پاک کے تلاوت سے، صبح میں سورہ یاسین کی آوازیں آتی تھی، رات میں سورہ واقعہ کی آوازیں آتی تھی، دن میں ذکر اذکار اور درود پاک کی. آج یہ کان ترستے ہیں کہ کسی مسلمان کے گھر سے کبھی کوئی تلاوت کی آواز آ جائے. اگر کسی مسلمان کے گھر سے کبھی کوئی تلاوت کی آواز آتی ہے تو یہ دل میں یقین جم جاتا ہے کہ آج اس گھر کے اندر کوئی موتا ہوئی ہے، کہ یہ قرآن زندوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا، آج موتا کے سامنے سے پڑھنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے. گانوں سے گونج رہی ہے یہ فضا، ناچ سے گونج رہی ہے یہ فضا، تھرک رہی ہے، تڑپ رہی ہے. یہ کیبل کلیکشن کی وجہ سے یہ حیا کو اور اس جو ہے درس کو کون دیا، اس جو ہے سبق کو کون دیا؟ انہی کانوینٹوں نے دیا. کہہ دے حج کو بھی جانے دو، الحاج کا لقب رکھنے دو، لیکن دل سے آقا کی محبت کو نکال دیا اور دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نکال دیا. مرتد دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک مرتد وہ ہوتا ہے جو علل اعلان کہتا ہے مجھے ایمان پسند نہیں، مجھے اسلام پسند نہیں، آج سے میں کافر ہو گیا، آج سے میں نے اپنا نام بدل لیا. یہ مرتد تو پچھلے زمانوں میں ہوا کرتے تھے. اگر کوئی ایمان سے پھرتا معلوم ہو جاتا یہ عیسائی ہوا، یہ کافر ہوا، یہ انگریز ہوا. لیکن آج مرتد بھی ہو رہے ہیں لیکن اپنا نام بھی نہیں بدل رہے ہیں، مرتد بھی ہو رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، مرتد بھی ہو رہے ہیں اور زکات بھی دے رہے ہیں، مرتد بھی ہو رہے ہیں، مساجد کی تعمیر بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے اسلامی ادارے، ہماری مساجد، ان کے ذمہ دار ہیں داڑھی مڑے اور امام کو کہتے ہیں کیا ضرورت سود کے خلاف بولنے کی، مہینے کا بول کو چلو نا. یہ کیا ہے؟ مرتد، اعتقادی مرتد ہیں یہ لوگ. ارے سود کی برائی مسجد کے اندر نہیں کی جائے گی تو تیرے اماں کے قبر کے پاس کی جائے گی. مساجد کی حالت دیکھو، مدارس کی حالت دیکھو. انہوں نے کہا کہ مسجد کا چودھری بننے دو، مسجد کا متولی بننے دو، داڑھی مڑے بننے دو، سود خور بننے دو، لیکن اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر دو، اعتقاد کو کھوکھلا کر دو، امام کو اس کا غلام بنا کر رکھ دو کہ امام ہر جمعہ سے پہلے اس سے مشورہ کرے کہ سیکریٹری صاحب آج کون سے عنوان پر بولنا، کہیں تمہارے گھرانے میں شادی تو نہیں ہوئی ہے کہ میں شادی کے رسوم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے. تمہارے گھرانے میں چہلم تو نہیں ہوا کہ چہلم کے بارے میں بول دوں تمہیں برا لگ جائے. یہ سازش چل رہی ہے. قربانی کے جانوروں کی تعداد بڑھ گئی، حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی. اندرونی طور پر اسلام کی جو روح ہے، اسلام کی جو اسپرٹ ہے، اسلام کی جو طاقت ہے، اسلام کی جو قوت ہے، اس قوت کو ان عیسائی کانوینٹوں نے سلب کر لیا. ذہن بنا بنا کر تاریخ کو مسخ کر کر ایک ایک جملے سے بھی ہمارے ذہنوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک دیکھیے ہمارے والد آئے ہوں